الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 20ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 20. یہ خلاصہ پارہ نمبر 20 ہے اور ہم سورۃ النمل جو ہے مکمل کر چکے ہیں. اس سورت یعنی القصص کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے ہیں. ان کی پیدائش کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. ابتدائی حالات بیان کیے ہیں، ان کی پیدائش کے حالات بیان کیے ہیں. فرعون کا اس وقت کیا رویہ تھا اور ان کی پرورش کیسے ہوئی. پھر ان کی جوانی کا بیان ہے کہ کیسے ان کے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، کہ وہ صبح کے ٹائم بستی میں آئے تو دیکھا کہ 2 لوگ جو ہیں، 2 شخص لڑ رہے ہیں. ایک تو قبطی تھا فرعونی اور دوسرا بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا. دونوں لڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جب آگے آئے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کی تو ایک جو لڑ رہا تھا اس کو ایک مکہ مارا تو وہ زیادہ مکہ لگ گیا زور سے اور وہ جو تھا مر گیا، قبطی مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے واپس آ گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو پہلے لڑ رہا تھا اب پھر دوسرے کسی شخص سے لڑ رہا ہے اور اس نے اس کو آواز دی کہ دوسرے نے آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچائیں. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دونوں کو الگ کرنے لگے تو وہ شخص جو تھا وہ ڈر گیا، بنی اسرائیل کا جو تھا وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو، جیسے کل تم نے ایک شخص کا قتل کیا تھا اسی طریقے سے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور جب اس کی طرف آگے بڑھے تو وہ شخص جو تھا بھاگ گیا. اور یہ قبطی جو تھا اس نے سن لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل جو شخص فوت ہوا ہے اس نے مارا. اس نے جا کر فرعون کو اور قوم کے لوگوں کو اطلاع کی کہ موسیٰ نے فلانا شخص مارا تھا. اب وہاں پر سردار بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا کہ لے کر آؤ اس کو. اب موسیٰ علیہ السلام کو آن کر ایک شخص نے اطلاع دی کہ آپ کو مارنے کی، آپ کو پکڑنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس بستی سے چلے گئے، اس بستی سے ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے، ہجرت کر لیا آپ نے. ہجرت کرتے ہوئے وہ مدائن کی طرف گئے تو وہاں انہیں 2 خواتین ملی. یہ میں مختصر بیان کر رہی ہوں جو اس صورت میں ذکر ہے، سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ہجرت کرتے ہوئے مدائن کی طرف گئے تو وہاں انہیں 2 خواتین ملی. لوگ پانی بھر رہے تھے اور یہ دونوں خواتین جو تھیں ایک سائڈ میں کھڑی ہوئی تھیں اور رش زیادہ تھا، مردوں کا رش تھا. یہ خواتین اپنی جو مشقیں تھیں وہ لے کے کھڑی ہوئی تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مشقیں لیں اور ان کو کہا آپ ایک سائڈ میں کھڑی ہو جائیں، اور آپ نے وہ پانی بھر کر ان کو دے دیا. ان خواتین نے جا کر اپنے والد کو، جن کے والد جو تھے وہ بوڑھے تھے، ان کو جا کر بتایا. باپ نے پوچھا کہ پہلے تو تم دیر میں آتی تھیں، آج تم جلدی سے پہنچ گئی ہو.
تو ان خواتین نے بتایا کہ ایک بہت اچھا سا شخص تھا اور اس نے ہم کو پانی بھرنے میں مدد کی. تو پھر ان کے والد نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. پھر ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو مزدوری دیجئے کہ انہوں نے ہمارا کام کیا ہے. پھر وہ آئیں اور آن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس لے کے گئیں. ٹھیک ہے، اپنے والد کے پاس لے کے گئیں. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور وہاں عہد و پیمان ہوا کہ ان کے باپ نے کہا کہ آپ 10 سال تک یہیں پر رہیں گے اور جانے کا نام نہیں لیں گے ہمارے پاس. تو وہاں پر انہوں نے وعدہ کر لیا اور شادی ہوئی. اور جب آپ کی مدت پوری ہوئی تو آپ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر آ رہے تھے تو کوہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. اور یہ قصہ جو ہے میں نے مختصر سا بیان کر دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں آگے ابو طالب کے حوالے سے ایک آیت نازل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ابو طالب آپ کے چچا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے رہے کہ وہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں اور کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، جس کا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس اور رنج تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے اس کو ہدایت اللہ دیتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمارے ذمے لوگوں کو تبلیغ کا کام دیا گیا ہے، جو تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں. ہم کو تبلیغ کا کام، ہمارے ذمے تبلیغ کا کام ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، انہیں ہدایت پر لانا ہمارا کام نہیں ہے. زبردستی انہیں اس راہ پر چلانا یا ان کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں بعض افراد بہت تشدد کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں زور زبردستی نہیں ہے. یاد رکھیے، لا اکراہ فی الدین. اگر آپ نے تبلیغ کر دی اور دوسرا شخص آپ کی بات کو نہیں مان رہا تو آپ کا کام، آپ کا ذمہ ختم ہو گیا اس شخص سے. آپ کے ذمے نہیں ہے، اس کے عمل کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے دعا کریں، تبلیغ کریں اور چھوڑ دیں. دین میں زبردستی نہیں ہے. پھر آگے اس صورت میں قارون کا قصہ ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، نصیحتیں ہیں. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ کی قوم میں ہی سے تھا. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سرکشی کی. اب آگے کی آیت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کچھ دے رکھا تھا. اللہ اکبر. فرمایا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک پوری جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی. صرف چابیاں. اللہ، اب ذرا غور کریں کہ اس کا خزانہ کتنا ہوگا. تو اس قارون کی قوم کے جو نیک صالح لوگ تھے انہوں نے قارون کو بہت نصیحتیں کی. نیک جو لوگ تھے وہ بہت نصیحتیں کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اس کو اور سمجھاتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تم غرور و تکبر مت کرو، اتراؤ مت، شوخیاں مت مارو. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ اپنے ماہ و جاہ پر بڑی ڈینگیں مارتا تھا. قارون جو تھا اپنے مال و جاہ پر، اپنی دولت پر
بڑی ڈینگے مارتا تھا، اتراتا تھا، تو اس کی قوم کے لوگوں نے اسے منع کیا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ مال تم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس سے تم دار الآخرہ یعنی آخرت کمانے کی کوشش کرو، وہاں آخرت کی فکر کرو، اور اس مال کو اپنے لیے وبال مت بناؤ. یہ نصیحتیں وصیتیں اس کو کرتے تھے نیک لوگ جو تھے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ہاں بے شک دنیا میں بھی جو حلال مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرو، جیسے چاہو خرچ کرو، خوش ہو دنیا میں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ. اگر اللہ نے تمہیں اتنی وسعت دے رکھی ہے، اتنا مال دے رکھا ہے، تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اپنی آخرت کو مت بھولو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہیں نعمتیں اور وسعتیں دی ہیں. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہدایات دی جاتی تھیں، نیک لوگ اس کو ہدایات دیتے تھے اور اس کو تبلیغ و باز کیا کرتے تھے، مگر وہ پھر بھی فرعونیوں کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا تھا. ان باتوں میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. کیا نصیحتیں ہیں؟ سبق ہے. ابھی میں اس میں 5 نصیحتیں گنواتی ہوں جو کسی مالدار شخص کے لیے ہو سکتی ہیں، کہ مالدار شخص ان 5 نصیحتوں کو اپنے پلو میں باندھے. سب سے پہلی بات، لا تفرح، اپنے مال پر غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اتراؤ مت، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. اپنے مال اور دولت کی وجہ سے جو کہ اللہ ہی نے اسے تم کو دیا ہے، چاہیے جن کے پاس جو مالدار ہیں ان کو چاہیے باقیوں کو حقیر نہ سمجھیں. رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو غریب ہیں ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو ذلیل نہ کریں. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دوسری نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو مال دیا ہے تو اس سے آخرت کمانے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف دنیا ہی میں لگا رہے، اسراف کرتا رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے شیخیاں بگاڑتا رہے اور اپنے مال کو لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو رسوا کرے، لوگوں کی بے عزتی کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، غریبوں کا اس میں خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، اور اپنے جو خاصتاً غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیتا و لیتا رہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی آسائشیں بھی تم اس سے حاصل کرو. تیسری جو وصیت ہے وہ یہ ہے، نصیحت، کہ دنیا کی آسائشیں بھی تم حاصل کرو. اللہ نے مال دیا ہے تو تم پر اس کی نعمتوں کا اثر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مال کو بس جوڑ جوڑ کے رکھتے رہو اور پھٹا پرانا پہنو، یا کھانے میں بھی بخل کرو، یا پھر خرچ کرنے میں بھی بخل کرو، اور لوگوں کو دینے میں بھی بخل کرو، اپنے آپ پر بھی بخل کرو، اپنی آل اولاد کو بھی اس طرح سے رکھو کہ جس طرح سے کوئی فقیر بھی نہیں رہتا. تو اللہ نے دیا ہے تو اس میں اپنی دنیا کی آسائشیں بھی حاصل کرو، کھاؤ اچھا، پیو اچھا، لیکن اسراف مت کرو. اپنے اوپر اچھا پہنو، اچھا پہننے سے منع نہیں کیا ہے، اچھا پہنو، لیکن اچھا پہن کر لوگوں میں فخر مت کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے جیسے تو میرے جیسا اسٹائل تو کسی نے نہیں اپنایا ہوگا، میرے جیسا لباس تو کسی کے جسم پہ نہیں ہوگا، میں نے تو اس بوتیک سے لباس لیا ہے کہ شاید ہی کسی کو اس کے جیسا دوسرا نصیب ہو. کوئی بھی میرے جیسا لباس نہیں پہن سکتا آج کی پکنک پہ، یا آج کی شادی بیاہ پر یا پارٹی میں، کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہوگا. تو یہ فخر ہے، اس فخر سے منع کیا گیا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے آپ اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، اچھے لوگوں میں جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بھی اس میں رکھیے، صدقہ و خیرات بھی دیجیے، لیکن غریبوں میں فخر اور غرور اور تکبر سے مت جائیے. آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ اچھا لباس پہنی ہوئی ہوں
اور بہت اعلیٰ میں نے اور بہت بڑھیا میں نے اور ایسی بوتیک سے لیا ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی آتا ہے اس اسٹائل کا، اور میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں پہنا ہوا ہوگا۔ تو اگر اس نیت سے لباس پہنا ہے، فخر و غرور کی نیت سے اور لوگوں میں شو مارنے کی نیت سے، تو پھر یہ ایسا جو مال ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ لوگوں پر اطراء یا فخر اور گھمنڈ کریں۔ پہنیے، ضرور پہنیے اور استعمال کیجیے اور ظاہر کیجیے پہن کر، بس وہ اثر اتنا نہ ہو کہ آخرت کو بھول جائیں۔ آخرت کا بھی خیال رکھیے، دنیا سے بھی اپنا حصہ لیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ دنیا بھی مانگتے تھے، ہر بھلائی دنیا کی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ جامع دعا ہے اور ہم سب کو یہ دعا یاد کر کے پڑھنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے تمام مسلمانوں کو یہ دعا آتی ہے، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتے تھے۔ بھلائیوں میں ہر چیز آ جاتی ہے، مال، دولت، صحت، عافیت، اولاد، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگیے، وقنا عذاب النار، اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ چوتھی نصیحت، یہ خیال رکھنا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ یہ مالداروں کو لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، تو ہم کو بھی لوگوں کو کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے، چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، پاس پڑوسی ہوں، جاننے والے ہوں، نہ جاننے والے ہوں، سب کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے، نیکی کا سلوک کرنا چاہیے، کسی کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، جب اللہ ہی نے دیا ہے تو اسے اللہ ہی کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ پانچویں نصیحت، اور اپنے مال و دولت کے ذریعے فساد مت پھیلائیں، خاندان کے اندر فساد کا باعث مت بنے کہ اپنی دولت کے بل بوتے پر تم اپنے آپ کو، لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اپنے دولت کے بل بوتے پر بچا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور باقیوں کا، رشتہ داروں کا، غریب بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو قارون کو کہی گئی تھی، یہ ساری باتیں جو قارون کو بڑے لوگوں نے کہی تھی، نیک صالح لوگوں نے کہی تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس قارون کے قصے سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ جب یہ باتیں قارون سے کہی گئیں تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ یہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو میرے علم، میری ذہانت، میری محنت، میری تک و دو کی وجہ سے ہے۔ اور آج کل کیا کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ تو ہمارے باپ دادا سے دولتیں چلی آ رہی ہیں، حالانکہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ان کو دولت ملے ہوئے، مالدار ہوئے ہوئے، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا سے ہی دولت مند چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ سب جو ہے، جیسے فرعون نے کہا کہ یہ تو میرے علم، میری قوت، میری ذہانت، میری محنت کی وجہ سے مجھ کو دولت ملی ہے، میرے پر کوئی اللہ نے احسان وحسان نہیں کیا، استغفر اللہ، یہ سب تو میری اپنی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر اور تو اور اس کی بستی میں جو کچھ لوگ رہتے تھے بیچارے ایسے سے غریب سے، اور وہ قارون کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے تھے، مال و جا کو دیکھتے تھے، تو حسرت سے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہوتا۔ آج بھی تو ایسے کہتے ہیں نا۔ تو کہا کہ وہ کہتے تھے کہ حسرت سے کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا مال و دولت ہوتا تو ہم بھی فخر سے چلتے اور ہم بھی دولت مند ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ،
اور جب وہ دھس رہا تھا تو اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا. وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو بچا لیتا، یا اس کی دولت اس کو بچا لیتی، یا اس کا لشکر اس کو بچا لیتا، یا اس کی فوج اس کو بچا لیتی، مال اس کو بچا لیتا. نہیں، کسی نے اس کو نہیں بچایا. وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا. اپنے تمام لشکر اور مال و دولت کے ساتھ وہ زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ اکبر. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور وہ لوگ جو اس کے مال و دولت پر بڑا رش کر رہے تھے، کل جو لوگ کہہ رہے تھے نا، غریب لوگ جو اس کے آس پاس والے تھے، جان پہچان والے تھے، وہ کہتے کاش ہمیں بھی قارون کی جیسے مال و دولت مل جاتی تو ہم بھی عیش کرتے. جب انہوں نے اس کو دھستے ہوئے دیکھا، جو وہ لوگ جو اس کے مال و دولت پر بڑا رش کر رہے تھے، وہ کہنے لگے ہائے افسوس. کیا کہا؟ ہائے افسوس. وَإِكَأَنَّ اللَّهَ. کیا کہا انہوں نے؟ ہائے افسوس، بے شک اللہ ہی جس پر چاہتا ہے رزق واسع عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے، بے انتہا رزق دے دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی دین ہے. اور اگر مال آ جائے تو اس پر نافرمانی کی راہ نہیں اختیار کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ مزید عطا فرمائے. کہا ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. جتنا تم شکر کرو گے اللہ اتنا تم کو زیادہ دے گا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو. مالدار کو بھی چاہیے کہ اکڑے نہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اور غریبوں کا خاصتاً خیال رکھے، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، پاس پڑوسی جتنے بھی ہیں ان کا خیال رکھے. اور اس مال پر جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے. اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے مال چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. اسی کا مال ہے، وہ واپس لے لیتا ہے. جس طریقے سے قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور فرعون کو اس کی پوری لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا. وہ بھی تو کتنا دولت مند تھا نا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. لیکن نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کا لشکر کام آیا، نہ اس کا فخر کام آیا، نہ گھمنڈ کام آیا. سب کچھ وہ غرق ہو گیا. اور اسی طریقے سے قارون کو اللہ نے اس کے مال کے ساتھ، اس کے لشکر، اس کی کنجیوں چابیوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اللہم احفظنا. اللہ تعالی ہم کو تکبر سے بچائے، اللہ ہمارے اندر تواضع پیدا کرے. اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے. اس سورت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکہ میں اسلام نازل ہونے کے 5 سال کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور وہ حالات 5 سال کے بعد جو حالات تھے مسلمانوں کے، کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور مسلمان بہت پریشان تھے. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعید کا اعلان کیا ہے، وہیں مسلمانوں سے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، دار الامتحان ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے کہ کون تم میں سے ثابت قدم رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. اس صورت میں خاص طور پر حضرت خباب بن ارت کا واقعہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ لوہار تھے. لوہار کے کام میں بھٹی جلانی پڑتی تھی، اس میں انگارے ہوتے ہیں. ایک دن مشرکین مکہ آئے، انہی کی بھٹی سے انگارے نکالے اور زمین پر بچھائے، اور خباب بن ارت جو تھے وہ اسلام لا چکے تھے، ان کی قمیص کو اتارا، انہیں ان انگاروں پر لٹا دیا. وہ انگارے تب بجھے جب انگاروں پر لٹایا تو انگارے تب بجھے جب حضرت خباب کی کمر کی چربی جل کر ان انگاروں پر گری. اللہم احفظنا. اللہ، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی تکلیف دی گئی مسلمانوں کو. ذرا سوچئے، میں بھی سوچتی ہوں. سوچئے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کافروں اور ان کے ظلم کی شکایت کی. تو نبی علیہ السلام اپنی ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کر بیٹھ گئے
اور تھوڑا ناراض ہوئے. جب شکایت کی لوگوں نے اور کہا یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، آپ دعا کیجئے نا اللہ ہمارے لیے بہترین دن دے دے، ہم کو مالک بنا دے اور ہم سے یہ مصیبتیں دور کر دے. تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر تھوڑا ناراض ہوئے اور کہنے لگے پہلے کے لوگوں کو تو آریوں سے کاٹا گیا، چیرا گیا، آگ میں جلا دیا گیا تھا، اور تم لوگ ابھی سے پریشان ہو گئے ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے جب وہ یہ کہہ دیں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہم ایمان لائے، آمنا کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ، آمنا ہم ایمان لائے، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ انہوں نے سوچ لیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے جو ان سے پہلے قومیں آئی تھیں ان کی بھی آزمائش کی تھی. بس ان کی آزمائش نہیں ہو رہی بلکہ ان کی بھی آزمائش کی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بس بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا جو ان میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آزمائشتا ہی اس لیے ہے. اللہ تعالیٰ بلائیں مصیبتیں مسلمانوں پر ہوں کس لیے لاتا ہے؟ ایمان لانے والوں پر کس لیے لاتا ہے بلائیں، آزمائشیں؟ تاکہ وہ جانے، پرکھے، دیکھ لے کہ ان میں سچا کون ہے ایمان میں اور جھوٹا کون ہے. اللہ تعالیٰ کو اس اسلام کی بنیاد مضبوط رکھنی تھی کیونکہ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے. تو مضبوط بنیاد کے رکھنے کے لیے مضبوط لوگوں کا ہونا بہت ضروری تھا کہ چاہے ان پر جیسے بھی پہاڑ ٹوٹ جائے وہ اسلام سے نہیں پھریں گے. جس کی مثال حضرت خباب کی ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی تربیت کرنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ وہ ایسے مسلمان تیار کریں جو طاقتور بھی ہوں، ہمت والے بھی ہوں، جو آزمائشیں مصیبتیں سہ سکیں. آج بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دیکھیں اگر آج ہم دین پر پورا چلنا شروع کر دیں، اپنی شادیاں، اپنے سارے فنکشن اسلام کے مطابق کرنے لگیں، تو دیکھیں آج بھی لوگ ہم کو پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگیں گے، اور ہم پر کتنی مشکلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں برادری کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. لوگ ہم کو الٹے سیدھے القابات دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر صرف ایک شادی ہی اسلامی طریقے سے کر دی جائے، کیسے برے القابوں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا پکا مسلمان بن گیا ہے، یہ تو بڑی پکی مولانا بن گئی ہیں، انہوں نے تو کوئی ناچ گانا ہی نہیں رکھا، انہوں نے تو کوئی مہندی اور اپٹن ہی نہیں رکھا، کہیں ڈھول ہی نہیں بجا، کہیں کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی کچھ خرچے بھی نہیں کیے. انہوں نے تو دیکھو 5 اسٹار، اتنے مالدار ہیں لیکن 5 اسٹار ہال میں انہوں نے شادی نہیں کی، کیسے سادگی سے انہوں نے شادی کی ہے. یہ تو یہ ہیں بخیل ہیں، یہ ہیں کنجوس ہیں، یہ ہیں. کتنی باتیں، کتنے برے القابات دینے شروع کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر سب سے پہلی چیز مسلمان کی مسلمانیت پر، اس کے ایمان پر اٹیک کیا جاتا ہے کہ بڑے پکے مسلمان ہو گئے. دیکھو تو یہ تو بڑے، اگر حاجی بن کے آ گئے، انہوں نے توبہ کر لی ہے اور انہوں نے اب اپنے اسلامی قوانین جو ہیں وہ ان کو اپنانا شروع کر دیا ہے، اسلام پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا ہے، نمازی بن گئے ہیں اور 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگ گئی ہیں، یا پھر بے حجاب تھیں اب حجاب انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے، پردے کی پابند ہو گئی ہیں، الٹی سیدھی بدعت کی محفلوں میں نہیں جا رہی، تو اس پہ بھی ان کو الٹے سیدھے القابات سے نواز جاتا ہے کہ دیکھو مولانا بن گئی، مولانی بن گئی، حاجی ٹائپ کا بندہ بن گیا ہے، حاجی ٹائپ کی بن گئی ہیں. ہمیں بھی اس کے لیے میری بہنوں، ان سارے القاب کے لیے اگر آپ اللہ والے بنیں گے تو ہمیں بھی اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. دین پر چلنا ہے
تو خباب کی طرح، بلال کی طرح آزمائشوں کو برداشت کرنا ہوگا، برے برے القابوں کو برداشت کرنا ہوگا، جھیلنا ہوگا، پھر ہی تو جنت ملے گی. ایسے ہی تو جنت نہیں مل جائے گی. جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مل جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. ایسے لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. یعنی یہ مشرکین مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے نہیں بچ سکیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یہ لوگ کہتے تھے قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے، تم اپنی غلطیاں، اپنے گناہ بھی ہمارے سر ڈال دینا، ہم نمٹ لیں گے. کیا کہتے تھے کہ قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے، تم اپنی غلطیاں، اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے سر ڈال دینا، ہم تمہیں بچا لیں گے. آج بھی تو پیر فقیر ایسے ہی کہتے ہیں نا اپنے مریدوں کو کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم ہیں نا، ہم کس لیے ہیں. فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کسی کی غلطیاں، گناہ اپنے سر لے ہی نہیں سکتے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے کیسے باتیں گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مثال بیان کرتا ہے. اللہ نے مشرکین کے لیے ایک مثال بیان کی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پیروں اور فقیروں کی دہائیاں دیتے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. ایسی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جیسے کہ مکڑی کی مثال، کہ مکڑی نے ایک گھر بنایا، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ لکڑی کا ہے یا پتھروں کا ہے یا چٹائی کا ہے؟ نہیں، گھروں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے. کہا کہ جیسے کہ مکڑی کی مثال کی، یہ مکڑی نے ایک گھر بنایا، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، اس مثال کو سمجھیں کہ مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے. اگر کوئی اس کی پناہ لے تو اس کو اس پناہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مکڑی کے گھر کی اگر کوئی پناہ لے تو اس کو پناہ حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکوں کی مثال بیان کرتا ہے جو اللہ کا سہارا چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کو پکارنا چھوڑ کر کسی اور کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی انہیں وہ کامیابی دلا سکتے ہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اور نہ ہی وہ ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. الحمدللہ. یہاں سورۃ العنکبوت جو ہے ختم ہوتی ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر کوئی الفاظ میرے منہ سے نکل گئے، زیر زبر کی غلطی یا کوئی الفاظ ایسے نکل گئے، تو وہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں. اللہ مجھ کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.